اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعجل فرجہم۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ عباس نے بہن کے دونوں ہاتھوں کو چوما، پیشانی سے لگایا۔ ان ہاتھوں نے کتنی بار تھپک کر سلایا تھا، آج یہ ہاتھ خون اون محمد سے داغدار ہو رہے تھے۔ جب عباس ابن علی کے آنے کی خبر ظالموں کے لشکر میں پہنچی تو خوف و دہشت سے کانپنے لگے۔ ہوشیار ہو جاؤ ظالموں، تمہاری موت آ رہی ہے، عذاب دوزخ کے لیے سر سے کفن باندھ لو، شیر خدا کا فرزند ارجمند آ رہا ہے۔ کسی نے پکار کر کہا، کیا شان و شوکت ہے اس کی شہانہ سطوت، اور شباب عالم تاب کے سامنے آفتاب خجل ہے، دشت و کوہ لرزاں ہیں، کائنات کانپ رہی ہے کہ سرفروشوں کے سردار، دلیروں کے رہنما، جانبازوں کے سرتاج، علم بردار ابن علی آ رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر سپاہی شام ایسے لرزنے لگی جیسے شیر کے پنجے کے نیچے بکری۔ ہاتھوں سے ہتھیار چھوٹ پڑے، مورچے ٹوٹ گئے، صفیں درہم برہم ہو گئیں، وحشت میں چلے چٹکیوں سے چھوٹ گئے۔ جو تلواریں کھینچے ہوئے نادانی میں پلٹے تو اپنا ہی کو کاٹتے ہوئے چلے گئے۔ کسی کو کسی کی سدھ نہ رہی، باپ بیٹے سے اجنبی ہو گیا۔ یا خدا، یہ جنگ تھی کہ قیامت؟ گھبرا کر عمر سعد نے اپنے سپاہیوں کو لتاڑا، یہ کیا غضب کرتے ہو بہادرو، مورچے چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا خوف و ہراس کیوں چھایا ہوا ہے؟ یہ علی کا بیٹا ہے، وہی علی ابن ابی طالب جسے ہم نے کیسا کامیاب چکمہ دیا تھا۔ جب ہم نے ان کے باپ کو پھانس لیا تو یہ تو صرف بیٹا ہے، ڈرو نہیں، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے اور نڈھال بھی ہے، بچ کے کہاں جائے گا؟ اسے روکنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اسی کا بیٹا ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو پیروں تلے کچلا تھا، انہیں شکست فاش دی تھی۔ بس میرے جالو، بڑھ کر جنگ بدر میں مارے جانے والوں کا بدلہ لے لو، خاک میں ملا دو، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد کر دو۔ شیطان نے جو راہ دکھائی تو لشکریوں کی شامت آ گئی۔ فوج ایک گھٹا کی طرح امٹ کر نہر کے گھاٹ پر برس پڑی۔ بکھرے ہوئے بدحواس جاں باز پھر سے مرتب ہوئے۔ سرنگوں علم اونچے ہو گئے، نیزے سروں سے اوپر اٹھ گئے، برچھیاں تولے سپاہیوں کے دل بڑھنے لگے۔ دیکھا دیکھی اوروں کے بھی دل بڑھ گئے، گرز تول کر پہلوان آگے آنے لگے۔ ابو الفضل عباس نے نہایت نپی تلی آواز میں رجس پڑھنا شروع کیا۔ ظالموں، آنکھیں کھول کر غور سے دیکھو کہ پھر فرصت نہ ملے گی۔ میں شیر خدا کا فرزند، امام حسین کا ایک ادنا غلام، صرف تم سے پانی کی درخواست لے کر آیا ہوں، بچوں کے لیے، اور انکار کی صورت میں یہ التجا تمہارے حق میں موت کا پیغام بن جائے گی۔ معصوم پیاسے بچوں سے تمہاری جنگ نہیں ہے، نہ وہ تمہارے دشمن ہیں، نہ انہیں تمہاری سیاست سے کوئی واسطہ ہے۔ ادھر سے ایک آواز آئی، اے علی کے بیٹے، پانی چاہتے ہو تو خلیفہ وقت کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، ورنہ تم تو کیا، پیاسے علی اصغر بھی گھٹنیوں چلتے پانی کی آس میں آئیں گے تو جواب میں تلوار، نیزے اور برچیاں پائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، بیعت کر لو اور دریا سے جتنا چاہو پانی لے لو۔ ابن سعد نے بلند آواز سے کہا، اے احمقوں کے سردار، جانتا بھی ہے بیعت کی شرائط کیا ہیں؟ بیعت برضا و رغبت کی جاتی ہے، زور زبردستی اور دباؤ ڈال کر کی ہوئی بیعت بے معنی ہے۔ ایسی بیعت کرنے والا گناہگار اور لینے والا احمق ہے۔ عباس نے جواب دیا، ہمیں اس بحث سے کوئی سروکار نہیں، ہم حکم کے بندے ہیں، جان کے خیر چاہتے ہو تو اپنے امام کو سمجھاؤ، ہٹ دھرمی چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جائیں۔ عباس کا غصہ اپنے پورے جلال کے ساتھ پھٹ پڑا۔ اے یزید کے لے پالک، زبان سنبھال کر بول، ہمارے منہ نہ لگ،
ہماری حرب و ضرب کا سکہ ساری دنیا کے دل پر کندھا ہے. ہم پہاڑوں کو جنبش سے پرے سرکا دیں. اے شقی القلب درندے، کیسی عبرت کا مقام ہے کہ تیرے گدھے اور گھوڑے فرات میں نہا رہے ہیں اور ساقی کوثر کی اولاد 2 بوند پانی کو ترس رہی ہے. بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی. علی اصغر ساری رات پیاس سے تڑپتے ہیں. اب رونے کا بھی دم نہیں ہے. سکینہ کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں. میں صرف تم سے پانی طلب کر رہا ہوں، جنگ کرنے نہیں آیا ہوں. اے ظالم، تو کس خمیر کا بنا ہوا ہے؟ یہ حدت، یہ شعلے برساتی ہوئی لو خیمے تندور کی طرح دہک رہے ہیں. امام کے چمن کا پتا پتا مرجھا رہا ہے. بچوں کے ہاتھ پاؤں سرد ہوتے جا رہے ہیں. پھول سے رخسار زرد ہیں اور ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں. عمر سعد کا چہرہ شدت خوف سے اودا پڑ گیا. آنکھوں کی پتلیاں اپنے محور پر ٹھہرنا بھول گئیں. دم گھٹنے لگا. سانس باہر جا کر واپس لوٹنے سے انکار کرنے لگی. منحوس شمر ذوالجوشن نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو گھوڑا لپکاتا ہوا بڑھا. عمر سعد کے پاس آ کر گھورنے لگا. وہ تو اس طاق میں تھا کہ ابن سعد ابھی ڈھیلا پڑے اور وہ اسے دبوچ لے. عمر سعد فوراً چوکس ہو کر سنبھل گیا. شمر نے موقع کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی اور قہقہ لگا کر شعلہ فشاں ہوا. یوں پانی نہیں ملے گا. اگر امام کو بچوں کی جانیں پیاری ہیں تو بیعت سے کیوں انکار ہے؟ یہ سامنے دریا موجیں مار رہا ہے. ان کے بچے پیاسے ہیں تو اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں. بیعت کر لیں، دریا کھل جائے گا. کیا بکتا ہے ناپاک عباس گرجے، غارت ہو. تیرے منہ میں خاک. تیری اور تیرے امیر شام کی حقیقت ہی کیا ہے؟ کبھی شاہوں نے غلاموں کے آگے سر جھکائے ہیں؟ کعبہ کبھی میخانے کے آگے سرنگو نہیں ہوتا. اے ظالم، شرابی اور بدکار انسان کے ہاتھ پر میرے آقا بیعت کر کے دین اسلام کی توہین نہیں کر سکتے. اپنی عمر بھر کا سرمایہ وہ یوں خاک میں ہرگز نہ ملائیں گے. تو انہیں مجبور و لاچار سمجھتا ہے. عباس کی آواز رند گئی. اگر وہ چاہیں تو چشمہ کوثر ان کے قدموں پر قربان ہو جائے. تو فاطمہ کے لال کا مرتبہ نہیں پہچانتا. وہ کتنے بلند اور عظیم ہیں. ان کا دشمن پیغمبر خدا کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، پوری انسانیت کو دشمن ہے. تو لٹیرا اور غاصب ہے. پانی پر تو ہر جاندار کا حق ہے. پانی خریدنے کے لیے امام اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتے. اچھا ہمت ہے تو پانی لے لو. پھر نرمی سے کہنے لگا، اپنی جوانی پر ترس کھاؤ عباس. تم میرے قبیلے کی ہو. تم جیسے جانباز سپاہی دنیا کو پیروں پر جھکا سکتا ہے، اپنی طاقت سے سارے جہان کو زیر کر سکتا ہے. تم نے میرا امان نامہ ٹھکرا کر عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا. اب بھی موقع ہے. پھر وہی سودے بازی. یہ سپاہی دنیا کو اپنے پیروں تلے روننے کے لیے بکاؤ نہیں ہے. کسی بھی انسان کی طاقت کے زور سے زیر کرنا ہمارا شیوا نہیں. ہم دنیا کے معمار ہیں، خواہ اس کی تعمیر کی بنیادوں میں ہمیں اپنا خون ہی کیوں نہ نچوڑنا پڑے. تمہیں اپنی معصوم بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. جانتے ہو تمہارے بعد ان پر کیا بیتے گی؟ شمر نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا. وہی جو فاطمہ زہرا کی دوسری بہو بیٹیوں پر بیتے گی. ادھر خیمے میں بالی سکینہ امام کے گلے میں باہیں ڈالے رو رو کر جان دے رہی تھی. ہائے بابا، ہماری ضد پر چچا جان پانی لینے گئے. ہماری توبہ بابا، اب ہمیں بالکل پیاس نہیں. اللہ چچا جان کو واپس بلا لیجیے. بی بی امام بچی کو سمجھاتے ہیں، پانی بغیر وہ لوٹیں گے نہیں. رو مت جانے پدر، پیاس کی شدت اور بڑھ جائے گی. ادھر عباس ابن علی شمر سے کہہ رہے تھے، دیکھو میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں، میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا ہوں، معصوموں کے لیے پانی لینے آیا ہوں. لیکن کوئی مجھے روکنے کی ہمت کرے گا تو منہ کی کھائے گا. مجبوراً مدافعت کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ کہہ کر علی کے شیر نے گھوڑے کا رخ دریا کی طرف موڑ دیا.
شمر نے فوج کو للکارا اور تلواریں میان سے نکل پڑیں، نیزے بلند ہو گئے، برچھی بردار آگے بڑھے، تبل اور نقاروں پر چوٹ پڑی اور میدان کربلا کا سینہ دھڑکنے لگا۔ جنگ کا اعلان اور اس کی صدا سن کر امام خیمے سے باہر نکل آئے۔ علم بردار کے ہاتھ میں علم کو سر بلند دیکھ کر جان میں جان آئی۔ جم غفیر نے عباس کو چاروں طرف سے نرغے میں لے لیا تھا، مگر علم صاف ان کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جس رخ علم بڑھتا کائی سی چھٹ جاتی۔ سپاہی لشتم پشتم بھاگ کھڑے ہوتے۔ فوج میں عجیب بے اطمینانی اور ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ ہرگز عباس نہیں ہے، علی ابن ابی طالب ہیں، وہی لامبا قد، نبر پیشانی، آنکھ کی ہر جنبش پیغام اجل ہے، وہی دو دھاری تلوار کی خیبر شکن کاٹ، وہی گھوڑے کی پھرتی۔ شیر خدا سے مقابلے کی شرط نہیں تھی، ہم علی سے نہیں لڑ سکتے۔ فوج ایک دم پیچھے ہٹنی شروع ہو گئی۔ پاگل ہوئے وہ، علی ابن ابی طالب کو تو مسجد میں ابن ملجم نے تلوار مار کر ختم کر دیا تھا۔ غور سے دیکھو، یہ عباس ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اکیلا ہے۔ شمر نے بہت سمجھایا، مگر سپاہی گو میں پڑ گئے، سوچنے سمجھنے کی طاقت سلب ہو گئی۔ عباس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، ایک دم فوجوں کو چیرتے ہوئے دریا تک پہنچ گئے اور گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ پانی کو چھوتے ہی سر سے پیر تک برق سی دوڑ گئی، جیسے سرخ دہکتے ہوئے لوہے کو پانی میں بجھا دیا جائے۔ حواسوں پر قابو پا کر عباس نے جھک کر مشکیزے کو بھرا اور منہ تسمے سے باندھ دیا، پھر اپنی پیاس بجھانے کے لیے چلو بھرا، ہتھیلی سے پانی کی تری کلیجے تک اتر گئی۔ عجیب نشہ سا طاری ہو گیا، آنکھیں بند ہونے لگیں، پانی ہونٹوں تک لائے، پانی کی خوشبو سے دل و دماغ مہک اٹھا۔ دوسرے لمحے پیاسے معصوم بچوں کی شکل آنکھوں میں پھر گئی۔ دم توڑتے علی اصغر، زرد اور کملائی کلی کی طرح گرتی پڑتی سکینہ، کرتے کا دامن چوستے باقر اور پیاسے امام۔ عباس نے پانی کو دیکھا، دونوں ہاتھوں کو کھول دیا، پانی واپس دریا میں چلا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔